ادھوری محبت کا راز پارٹ 2۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ آواز زید کے کانوں میں گونج رہی تھی جیسے کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ عائشہ نے بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کون تھا؟ اس کی آواز میں خوف چھپا ہوا تھا۔ زید نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں، مگر اس بات واضح ہے یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سکون دوبارہ خطرے میں بدل گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ ہمیں پولیس کو بتانا ہوگا، سارا نے کہا۔ زید نے سر ہلایا۔ نہیں، اس بار وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر قدم پر۔ عائشہ نے فوراً پوچھا، تو پھر ہم کیا کریں؟ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں پہلے اسے سمجھنا ہوگا، اور یہی وہ پہلا قدم تھا اس نئے کھیل کا۔ اگلی صبح سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ زید اپنے فون کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ کال کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے خود سے کہا۔ عائشہ اس کے قریب آئی۔ شاید وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ زید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کچھ بڑا پلان کر رہا ہے، اور یہی سوچ اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ تینوں چونک گئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ سارا نے دھیرے سے کہا۔ زید آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک لفافہ پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ زید نے لفافہ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زید نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، ایک جگہ کی، وہی پارک، مگر اس بار پارک کے بیچ میں ایک نشان بنا ہوا تھا، سرخ رنگ سے، جیسے خون سے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیا ہے؟ زید نے غور سے دیکھا۔ یہ کوئی میسج ہے، سارا نے کہا، یا شاید کوئی وارننگ۔ زید نے تصویر کو مضبوطی سے پکڑا لیا۔ یہ چیلنج ہے۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، عائشہ نے فوراً کہا۔ یہ جال ہو سکتا ہے۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر ہم نہ گئے تو وہ اگلا وار کرے گا، سارا نے بے چینی سے کہا۔ تو ہمیں پولیس کے ساتھ چلتے ہیں؟ زید نے سر ہلایا۔ نہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ڈر جائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر زید نے فیصلہ کیا۔ ہم جائیں گے، عائشہ نے فوراً کہا۔ ہم؟ زید نے سر ہلایا۔ ہاں، اس بار ہم ساتھ جائیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ رات دوبارہ وہی پارک، مگر اس بار فضا اور بھی خوفناک تھی۔ ہوا تیز تھی، درختوں کے سائے جیسے حرکت کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، سارا نے کہا۔ چپ رہو، زید نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آخر تم آ ہی گئے، ایک آواز گونجی۔ تینوں چونک گئے، مگر اس بار آواز کہیں اور سے نہیں، بلکہ چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ سامنے آؤ، زید زور سے چیخ کر کہتا ہے۔ ہنسی گونجی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ اسی لمحے زمین پر وہ سرخ نشان چمکنے لگا۔ عائشہ نے زید کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زید کی نظریں سخت ہو گئی۔ یہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ پھر اچانک ایک سکرین آن ہوئی۔ پارک کے بیچ میں اس پر ایک سایہ نظر آیا۔ چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ زید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پاگل ہے؟ وہ آواز ہنسی۔ پاگل نہیں، ماسٹر مائنڈ۔ اور تم؟ چند لمحوں کی خاموشی آ جاتی ہے۔ میرا اگلا مہرہ ہو۔ اسکرین پر اچانک ایک ویڈیو چلی۔ ایک لڑکی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں پر پٹی۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔
یہ کون ہے؟ زید کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں، وہ لڑکی بالکل عائشہ جیسی لگ رہی تھی، یا شاید وہ واقعی ہی عائشہ تھی۔ زید نے فوراً اس کے پاس کھڑی عائشہ کو دیکھا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ آواز گونجی، کھیل کا پہلا سوال۔ اصل کون ہے اور نقل کون؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت اور دھوکہ ایک ہو گئے۔ اصل کون ہے اور نقل کون؟ اسکرین پر گونجتی آواز نے جیسے وقت کو روک دیا۔ زید کی نظریں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر فوراً اس نے اپنے پاس کھڑی عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز میں شک اور خوف دونوں تھے۔ عائشہ نے بے چینی سے کہا، ہاں میں یہی ہوں تمہارے سامنے، مگر اس کے اپنے لہجے میں بھی ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ سارا نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، تو پھر وہ کون ہے؟ اور یہی سوال سب کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اسکرین پر بندھی ہوئی لڑکی ہلکی سی حرکت کرتی ہے، جیسے ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زید کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے خود سے کہا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ زید، مجھ پر یقین کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسکرین کی طرف۔ میں تمہیں کیسے پہچانوں؟ اس کے الفاظ نے عائشہ کو اندر تک ہلا دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت پر شک کی پہلی درار پڑی۔ اچانک وہی آواز دوبارہ گونجی، ہر محبت کی سب سے بڑی کمزوری شک۔ زید نے غصے سے کہا، یہ سب بند کرو۔ ہنسی سنائی دی، نہیں، اب تو کھیل شروع ہوا ہے۔ سارا نے جلدی سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر زید اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ نہیں، جب تک مجھے سچ نہیں ملتا۔ اس کی آنکھوں میں ضد آ چکی تھی۔ تمہیں سچ چاہیے؟ آواز نرم ہوئی۔ تو پہچانو تمہاری عائشہ کون ہے؟ اسکرین پر لڑکی نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کے ہونٹ ہلے۔ زید، آواز کمزور تھی مگر جانی پہچانی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ میری آواز جیسی ہے۔ زید کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کھیل کا پہلا مرحلہ۔ آواز گونجی، اگر تم نے غلط انتخاب کیا، چند لمحے کی خاموشی، تو تب تم سب کھو دو گے۔ سارا نے گھبرا کر کہا، یہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی شک تھا، اور یہی شک سب سے خطرناک تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، زید میری طرف دیکھو۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم مجھے محسوس کر سکتے ہو، میں وہی ہوں۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں وہی محبت تھی، وہی درد، وہی سچ۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، اس نے دھیرے سے کہا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو پلیز مجھ پر یقین کرو۔ اسی لمحے اسکرین پر بندھی لڑکی چیخی، زید پلیز مجھے بچاؤ۔ زید کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، اس نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچو، وہ تمہیں مجبور کر رہا ہے، مگر وقت کم ہے اور فیصلہ بڑا۔ تمہارے پاس صرف ایک موقع ہے۔ آواز سنجیدہ ہو گئی۔ 5 منٹ۔ اسکرین پر ٹائم چلنے لگا۔ عائشہ نے بے چینی سے کہا، وہ پاگل ہے۔ زید نے گہری سانس لی۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھر آنکھیں کھولی۔ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ سارا نے فوراً پوچھا، کیا؟ زید نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہی میری عائشہ ہے۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ اسکرین پر چند لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک ہنسی گونجی، دلچسپ۔ آواز میں حیرت تھی۔ تم نے دل سے فیصلہ کیا ہے، دماغ سے نہیں۔ اچانک اسکرین بند ہو گئی۔ پارک میں خاموشی چھا گئی۔ کیا ہم جیت گئے؟ سارا نے آہستہ سے پوچھا۔ زید نے چاروں طرف دیکھا۔ نہیں۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، تم نے صرف پہلا دروازہ کھولا ہے۔ تینوں چونک کر مڑے۔ اندھیرے سے ایک شخص باہر آیا، چہرہ نقاب میں، ہاتھ میں بندوق۔ اور اب وہ آہستہ سے بولا، اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ وہ ہنسا، میں وہ ہوں۔ چند لمحے کی خاموشی،
پھر اس نے نقاب ہٹایا۔ زید کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ شخص مسکرایا۔ تم مجھے بھول گئے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ماضی ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا تھا۔ تم مجھے بھول گئے، اس شخص نے نقاب ہٹاتے ہوئے کہا، اور زید کی آنکھیں جیسے جم گئی۔ یہ ممکن نہیں، اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ زید ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ وہی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ماضی ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔ آخر تم نے پہچان ہی لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زید نے غصے سے پوچھا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ عائشہ نے زید کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ زید نے آنکھیں بند کر کے کہا، ہاں، یہ میرا ماضی ہے۔ تھوڑا صاف صاف بتاؤ، سارا نے بے چینی سے کہا۔ زید نے گہری سانس لی۔ یہ میرا کزن ہے، فہد۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فہد؟ عائشہ نے دہرایا۔ وہ ہنسا۔ صرف کزن نہیں، تمہاری کہانی کا نیا ولن۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس نے فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ زید نے غصے سے کہا۔ فہد آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کیونکہ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ میں نے؟ زید حیران رہ گیا۔ ہاں، فہد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ۔ عائشہ نے فوراً پوچھا، کون سی محبت؟ اور یہی سوال ایک اور راز کی طرف اشارہ تھا۔ کیا لمحے فہد خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں درد ابھرا، وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی۔ زید نے سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فہد ہنسا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، تم نے کبھی سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت کے دروازے کھلنے والے تھے۔ سچ کیا ہے؟ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا۔ فہد نے سیدھا جواب دیا، وہ لڑکی تم تھی۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا؟ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے فوراً کہا۔ فہد نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ وہ سچ ہے جسے تم دونوں نے چھپایا گیا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں کہانی نے سب کو ہلا دیا۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا تھا عائشہ۔ فہد کی آواز نرم ہو گئی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر تمہاری زندگی میں زید آ گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، فہد نے تلخی سے ہنسا۔ کیونکہ تمہیں کبھی یاد رکھنے دیا ہی نہیں گیا۔ یہ سب بکواس ہے، زید نے غصے سے کہا۔ تم ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ فہد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، میں تمہیں سچ دکھا رہا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیوائس نکالا، اور اب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سارا نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہے؟ فہد نے مسکرا کر کہا، یادداشت جو چھپائی گئی تھی۔ اس لمحے اسکرین دوبارہ آن ہوئی۔ ایک پرانا ویڈیو چلنے لگا۔ چھوٹے زید اور عائشہ ایک ساتھ کھیل رہے تھے، اور تھوڑا دور فہد انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی محبت تھی، اور وہی حسد۔ یہ ہمارا بچپن ہے، عائشہ نے سرگوشی کی۔ زید کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سب ہمیں کیوں نہیں یاد؟ فہد نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تمہیں بلایا گیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ویڈیو اچانک رک گئی۔ اسکرین پر ایک اور چہرہ ابھرا، ایک عورت، سخت آنکھیں، خطرناک خاموشی۔ زید چونک گیا۔ یہ ممی؟ فہد ہنسا۔ فہد ہنستا ہے۔ ہاں، اصل کھیل تو انہوں نے شروع کیا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ کیا مطلب؟ فہد نے آہستہ سے کہا، تم دونوں کی کہانی شروع سے ہی ایک سازش تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تم دونوں کی کہانی شروع سے ہی ایک سازش تھی۔ فہد کے الفاظ جیسے ہوا میں جم گئے۔ زید کی آنکھیں اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے فوراً کہا۔
مگر آواز میں یقین کم اور خوف زیادہ تھا۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون سی سازش؟ فہد آہستہ سے مسکرایا، وہی جس نے تم دونوں کو ملایا بھی اور جدا بھی کیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ کی پہلی تہ کھلنے لگی۔ اسکرین پر دوبارہ ویڈیو چلنے لگی۔ ایک بڑا سا گھر، اندر سخت لہجے میں بات کرتی ایک عورت، زید تمہیں یاد رکھنا ہوگا، کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف مقصد کے لیے آتے ہیں۔ زید کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ یہ ممی کی آواز ہے، عائشہ نے حیرت سے کہا۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ فہد نے آہستہ سے جواب دیا، تمہارے بارے میں۔ اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، زید نے سر ہلایا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ فہد نے تلخی سے ہنسا، تم نے ہمیشہ ان کا وہی چہرہ دیکھا جو وہ تمہیں دکھانا چاہتی تھی۔ سارا نے بے چینی سے کہا، تو سچ کیا ہے؟ فہد ایک قدم آگے بڑھا، سچ یہ ہے کہ عائشہ تمہاری زندگی میں اتفاق سے نہیں آئی۔ زید کا دل زور سے دھڑکا، بلکہ اسے تمہاری زندگی میں لایا گیا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا؟ اس کی آواز مشکل نکلی۔ فہد نے سیدھا کہا، تمہارے خاندان کے کچھ راز تھے اور ان رازوں کو چھپانے کے لیے تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا گیا۔ زین نے غصے سے کہا، یہ سب بکواس ہے۔ فہد نے فوراً جواب دیا، تو پھر یہ دیکھو، اور اس نے ویڈیو آگے بڑھا دی۔ اسکرین پر وہی عورت، زید کی ماں، کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ عائشہ کو قریب رکھو جب تک ہمیں سب کچھ نہ مل جائے۔ زید کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہ کیوں کہے گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کوئی چیز تھی؟ اس کے الفاظ نے فضا کو اور بھی بوجھل کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت کو سب سے بڑا دھچکا لگا۔ تم دونوں کو استعمال کیا گیا، فہد نے آہستہ سے کہا، پہلے قریب لایا گیا، پھر الگ کیا گیا۔ سارا نے حیرت سے کہا، مگر کیوں؟ فہد نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ عائشہ کے پاس کچھ تھا جو زید کے خاندان کو چاہیے تھا۔ زید نے فوراً کہا، کیا؟ فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک راز جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، عائشہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ فہد نے سر ہلایا، تمہیں خود بھی نہیں پتا کیونکہ تمہیں کبھی جاننے نہیں دیا گیا۔ زید نے سر پکڑ لیا، یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی دنیا بکھر رہی تھی۔ تمہاری ماں نے سب کچھ پلان کیا، فہد نے آخری وار کیا، تمہاری محبت، تمہاری جدائی، حتیٰ کہ تمہاری یادداشت کا جانا بھی۔ زید نے فوراً سر اٹھایا، بس کرو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں یہ سب نہیں مانتا، فہد نے سکون سے کہا، تم ماننا چاہو یا نہ چاہو، سچ یہی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی آ گئی۔ پھر عائشہ نے آہستہ سے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو ہمیں خود ان سے پوچھنا ہوگا۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے سچ کا سامنا کرنے کا۔ فہد ہلکا سا ہنسا، میں بھی یہی چاہتا ہوں تھا۔ سارا نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ فہد نے جواب دیا، تمہیں سچ تک لے جانا، یہی میرا مقصد تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کا کردار ایک بار پھر سے مشکوک ہو گیا۔ اسی لمحے راحت کا فون بجا، اسکرین پر نام چمکا، ممی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ ابھی؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا، اٹھاؤ۔ زید نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، زید، گھر آ جاؤ۔ چند لمحے کی خاموشی۔ پھر وہی آواز، اب وقت آ گیا ہے سب کچھ بتانے کا۔ کال کٹ گئی۔ زید کی سانس رک گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ خود سامنے آنے والا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے سب کچھ بتانے کا۔ کال کٹتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زید کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں تیار نہیں ہوں، اس نے بامشکل کہا۔ عائشہ اس کے قریب آئی، ہم ساتھ ہیں۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور اس بار ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ڈر بھی تھا مگر یقین بھی، اور یہی یقین اسے سنبھال رہا تھا۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالآخر تم وہی کرنے جا رہے ہو جس سے تم ہمیشہ بھاگتے رہے۔ زید نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں اب نہیں بھاگوں گا۔ سارا نے بے چینی سے کہا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہ سب کچھ پلانٹ لگ رہا ہے۔
زین نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر اب سچ چھپ نہیں سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب ایک ساتھ ایک ایسے رستے پر نکلنے والے تھے جس کا انجام نامعلوم تھا۔ رات کا وقت، وہی گھر جہاں زید اپنی پوری زندگی گزاری تھی، مگر آج وہ گھر اجنبی لگ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر مکمل خاموشی۔ ممی، زید کی آواز ہلکی سی گونجی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ اسی لمحے اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ تینوں چونک کر دیکھا۔ سیڑھیوں پر ایک سایہ نمودار ہوا، آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ وہی چہرہ، زید کی ماں، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ تم آ ہی گئے، اس نے دھیرے سے کہا۔ زید ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور درد بھی۔ آپ نے ہمیں کیوں استعمال کیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی ماں نے کچھ لمحے زید کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جو تم نے دیکھا وہ آدھا سچ تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ کی نئی تہ کھلنے والی تھی۔ پورا سچ کیا ہے؟ عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتی ہو۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ زین نے فوراً کہا، صاف صاف بات کریں۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی۔ یہ سب تمہیں بچانے کے لیے تھا۔ ہمیں بچانے کے لیے؟ زین نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم دونوں خطرے میں تھے۔ سارا نے فوراً پوچھا، کس سے؟ وہ خاموش ہو گئی، جیسے کچھ کہنے سے رک رہی ہو۔ اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ سچ بولیں، زید نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی ماں نے آخرکار کہا، ایک ایسا دشمن جو ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فہد جو اب تک خاموش کھڑا تھا اچانک ہنس پڑا۔ تو آخر تم نے مان ہی لیا؟ اس کی ماں نے اسے گھورا۔ تم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ فہد نے کندھے اچکائے۔ میں نے صرف سچ سامنے لایا۔ کون ہے وہ؟ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا۔ زید کی ماں نے آہستہ سے کہا، تمہارا ماضی۔ عائشہ چونک گئی۔ میرا؟ ہاں، اس نے کہا، تمہاری اصل پہچان۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک اور خطرناک موڑ پر پہنچ گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، عائشہ نے سر ہلایا۔ اسی لیے تو، اس کی ماں نے کہا، ہم نے تمہیں زید کے قریب رکھا۔ زید نے غصے سے کہا، یہ کوئی طریقہ تھا؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، یہ واحد طریقہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلی بار خوف نظر آ رہا تھا، اور یہی خوف ظاہر کر رہا تھا کہ خطرہ واقعی ہی بڑا ہے۔ اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عائشہ نے زید کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے ایک گولی کی آواز گونجی۔ نہیں، زید چیخا۔ جب لائٹس واپس آئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ زید کی ماں زمین پر گری ہوئی تھی، خون پھیل رہا تھا۔ عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ کس نے کیا؟ زید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ممی، آنکھیں کھولے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک سایہ اندر آیا۔ ہاتھ میں بندوق۔ آخرکار تم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ زید کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم؟ وہ شخص مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ ختم ہونے کے قریب تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ اس شخص نے آواز کمرے میں گونجی تو زید کی سانس جیسے رک گئی۔
तुम तुम कौन हो? इसने दांत बींच कर पूछा, मगर इसकी नजरें जमीन पर पड़ी अपनी माँ पर जमी थी, जो खून में भीगी हुई थी। आयशा घुटनों के बल बैठी थी। प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ। इसकी आवाज टूट रही थी। सारा ने फौरन फोन निकाला, मगर इसके हाथ कांप रहे थे, और वो शख्स वो सुकून से खड़ा था जिसे सबका इंतजार कर रहा हो। इतनी जल्दी भूल गए? इसने आहिस्ता से नकाब हटाया। जैद की आंखें फैल गई। ये मुमकिन नहीं, इसके होंठों से निकला। आयशा ने हैरत से पूछा, ये कौन है? जैद पीछे हटा। ये वही है जिसका नाम कभी किसी ने नहीं लिया। कमरे में खामोशी छा गई, और यही वो लम्हा था जहां सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। आखिर तुमने पहचान ही लिया। जैद, इसकी आवाज में अजीब सा गरूर था। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसका वजूद तुमसे हमेशा छुपाया गया। जैन ने सर हिलाया। ये झूठ है। नहीं, इसने फौरन कहा। ये वो सच है जो तुम्हारी माँ तुमसे छुपाती रही। और जमीन पर पड़ी जैद की माँ की तरफ इशारा किया। आयशा ने रोते हुए कहा, पहले इनको बचाओ, फिर जो कहना है कहो। मगर वो शख्स हंसा। ये कहानी अब इनके बगैर ही आगे बढ़ेगी। जैन का गुस्सा भड़क उठा। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, इसने धमकी दी, तो क्या करोगे? वो करीब आया। तुम अभी भी वही कमजोर जैद हो। और यही जुमला इसके दिल में आग लगा गया। मैं कमजोर नहीं हूँ, जैद ने सख्त लहजे में कहा। अब नहीं। आयशा ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। जैद, खुद को कंट्रोल करो। मगर हालात हाथ से निकल रहे थे। सारा ने जल्दी से कहा, हमें वक्त चाहिए, पुलिस आ रही है। वो शख्स मुस्कुराया। पुलिस? इसने सर हिलाया। ये खेल कानून से बहुत ऊपर है। तुम चाहते क्या हो? जैन ने सीधा सवाल किया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जो तुम्हारी माँ ने मुझसे छीना। जैन ने चौंक कर कहा, क्या? इसने जवाब दिया, मेरी पहचान, मेरा हक, मेरी जिंदगी। और यही वो लम्हा था जहाँ इसकी नफरत की जड़ सामने आ गई। ये सब तुम्हारा वहम है, जैन ने कहा। नहीं। वो करीब आया। ये वो हकीकत है जिसे तुम जितना छुपाओगे इतनी ही खतरनाक हो जाएगी। आयशा ने बेचैनी से पूछा, साफ साफ बताओ, तुम कौन हो? वो इसकी तरफ मुड़ा। आंखों में अजीब सा सुकून था। मैं तुम्हारी इस कहानी का असल अंजाम हूँ। अचानक जैद की माँ ने हल्की सी हरकत की। जैद, इसकी कमजोर आवाज निकली। सब चौंक गए। मम्मी। जैद फौरन इसके पास झुका। बोले, ये कौन है? इसकी माँ ने बामुश्किल आंखें खोली। इस शख्स की तरफ देखा। आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारा चंद लम्हे की खामोशी। फिर इसने अपनी आखिरी ताकत से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई है। कमरे में जैसे धमाका हो गया। नहीं, जैद चीख उठा। आयशा के हाथ कांप गए। ये कैसे मुमकिन है? वो शख्स मुस्कुराया। आखिर सच बाहर आ ही गया। जैद की सांसें तेज हो गई। ये झूठ है। नहीं, इसकी माँ ने बामुश्किल कहा, ये सच है। और इसी लम्हे इसकी आंखें बंद हो गई। मम्मी, जैद की आवाज टूट गई। खामोशी, सकूत, और एक टूटता हुआ दिल। जैद आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, आंखों में आंसू और गुस्सा। तुम मेरे भाई हो? वो मुस्कुराया। हाँ, मगर वो भाई जिसे तुम्हारे खानदान ने खत्म कर दिया था। आयशा ने डरते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो आहिस्ता से बोला, ये सिर्फ शुरुआत है। फिर इसने बंदूक सीधी जैद की तरफ कर दी। अब देखते हैं। चंद लम्हों की खामोशी आती है।
خون کا رشتہ جیتتا ہے یا محبت؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں فیصلہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ صرف شروعات ہے۔ اس کے الفاظ کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ زید کی سانسیں تیز تھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور غصہ بھی۔ تم میرے بھائی ہو؟ اس نے کانپتی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ وہ شخص مسکرایا، ہاں، مگر وہ بھائی جسے تمہارے خاندان نے مٹایا۔ عائشہ نے فوراً کہا، یہ جھوٹ ہے زید، اس پر یقین مت کرو۔ مگر زید کی آنکھوں میں اب شک اور درد دونوں ایک ساتھ اتر آئے تھے۔